مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر مخدوم گرامی قدر مرکز مراکز اہل سنت اجمیر معلیٰ سے تشریف لانے والے حضور سیدی سید غیاث میاں صاحب قبلہ چشتی مدظ اللہ العالی، خطیب اہل سنت محقق اعظم حضرت علامہ سید شمیم میاں صاحب قبلہ پٹنہ، برادر مکرم حضرت سید سلیم میاں صاحب قبلہ اور صاحب سجادہ حضور سید ثاقب میاں صاحب، حضرت پیر سید مخدوم میاں اور صاحب سجادہ آستانہ عالیہ سرکار صابر پاک سید یاور میاں صاحب و جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فقاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آپ و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اور ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آج کی یہ محفل پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، معمار قوم و ملت حضرت پیر سید ساجد میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس چہلم کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ 11 بجے پروگرام مکمل ہونا ہے، اور موسم جس اعتبار سے اپنی ٹھنڈک کو ہم سب کی لپیٹ میں لے رہا ہے، اگر اس وقت مجھے نماز پڑھانے کے لیے بھی کہا جاتا تو میں نماز مختصر ہی کرتا، تو جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر کی جا سکتی ہے تو بیان بھی مختصر کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے بڑے عظیم محقق مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید شمیم میاں صاحب کی وجہ سے آپ نے خطاب سماعت کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت کا خطاب بعد میں ہوتا، کیونکہ آپ اپنے دور کے عظیم محقق ہیں، میں ایک طالب علم، لیکن بہرحال ترتیب الٹ گئی، میں بہت مختصر ان کے خطاب کے بعد میں کیا خطاب کر سکوں گا، بلکہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان کے خطاب کے بچے کچھے قطرے میں اپنے دامن میں سمیٹ کر آپ کے دامن میں انڈیل دوں اور اس کا شرف حاصل کروں۔ آج
بہت زیادہ کچھ کہنے کا وقت نہیں ہے. آج لوگ تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہیں. اس کی مناسبت سے مجھے صرف دو باتیں عرض کرنی ہے. لوگ تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہیں. سیریا سے لے کر فلسطین تک، فلسطین سے لے کر کے عراق تک، پوری دنیا کے حالات کا آپ جائزہ لیں. امت مسلمہ پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑے ہیں جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ امت مسلمہ پر کیوں ٹوٹ پڑے ہیں؟ مساجد، مقابر، اسی طریقے سے مدارس، خانقاہیں، اہل خانقاہ، ان سب پر ایک یلغار ہے اور قوم مسلم اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں پر روٹی کا معاملہ، کہیں پر کپڑے کا معاملہ، کہیں پر جاموں کا معاملہ، اٹھتی ہوئی لاشیں اور آہو بکا کا ماحول، یتیم ہوتے ہوئے بچے، جوانی میں بیوہ ہونے والی لڑکیاں، یہ سب حالات ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں؟ تو آج سے 1450 سال پہلے غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. اللہ اکبر. جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو بھوکا کیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے؟ اگر آپ کو اس کا اندازہ کرنا ہو تو شاید پروگرام کے بعد آپ لنگر شریف میں جا کر کے اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کہ بھوکے دسترخوان پر کیسے ٹوٹتے ہیں. اور صرف ٹوٹ نہیں پڑتے بلکہ جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوسرے کو ہی بلاتا ہے، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ. اللہ اکبر. غیب کا رسول کی نگاہیں کس طریقے سے دیکھ رہی ہے؟ جس طریقے سے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ ہم لوگ کم ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے نہیں، بلکہ تمہاری کثرت ہوگی، تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، مگر تمہارا حال سمندر کے جھانک کی طرح ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے. صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ یا رسول اللہ والوہن، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، دو چیزیں تمہیں وہن کا شکار کر دے گی، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہیں بزدل کر دے گی. جب تمہارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، سمجھ لینا وہن پیدا ہو گیا. اور جب وہن پیدا ہو جائے گا تو دنیا تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ کہ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں؟ کیا آج ہمارے دلوں میں دنیا کا پیار نہیں؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں لیکن مرنا کون چاہتا ہے؟ رسول اللہ کا دیدار سب کرنا چاہتے ہیں، مرنا کون چاہتا ہے؟ موت کا عنوان لے لو تو لوگ ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں مولانا کس موڈ میں ہے، سب کو مارنا چاہتے ہیں. یاد رکھنا، آج یہ میں اب آپ کو بتاؤں، حقیقت میں موت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اسی لیے موت سے کراہیت کرتے ہیں، موت سے نفرت کرتے ہیں. بس میں آج ایک بات مکمل کروں گا مختصر میں کہ مومن کی موت کیا ہے. اب تک جو تم نے سنا ہے کہ مرتے وقت یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ بھی حق ہے لیکن کچھ اور بھی ہوتا ہے. آئیے اگر مومن کی موت پتہ چل جائے تو مومن بن کر کے مر کے دیکھو، یہ کروڑوں زندگیاں اس موت پہ قربان ہیں جسے موت مومن کی موت کہتے ہیں. یہ مومن کی موت کیا ہے؟ آئیے بخاری شریف کتاب الزہد کی حدیث پاک کا وہ آخری ٹکڑا مومن کی موت کے بارے میں. مگر مومن سن لو کون ہے. ایک بات کہوں، مومن کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں کہوں، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے جس میں